السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کی طرف سے یہ بھی اپنے انداز سے بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ بھائی دیکھیں، آپ کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو اس انداز سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی آپ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے ہو، تو جب امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تمہارے نزدیک ٹھیک نہیں تھا تو اس کے مسائل کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ پھر فروع میں تم امام ابو حنیفہ کی کیوں تقلید کرتے ہو، کیوں پیروی کرتے ہو؟ اور کبھی اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا، یعنی غیر مقلدین خود کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ تھا۔ بہرحال ان کے کہنے کا انداز اور مقصد یہ ہے کہ احناف امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر نہیں چل رہے، یا عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتے۔ ناظرین کرام، یہ بالکل دھوکہ ہے اور اس کو زور شور سے بیان کرتے ہیں۔ آپ سن لیجئے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قسمیں کھاتے ہیں اس پر۔ غیر مقلد کو سنیں۔ اللہ کی قسم، ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا نا، وہ تمہارے دیوبندیوں کا نہیں ہے۔ ابھی مجھ سے مثال سنو۔ اب میں کیوں نہیں مساجد مدارس میں جو عقائد پڑھائے جاتے ہیں، میں اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے جس طرح اس کے لیے لائق ہے۔ یہ ابو حنیفہ کہتا ہے۔ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُ، یہ بات نہ کہی جائے کہ اس کی ید سے مراد اس کی قدرت ہے، لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ، کہ اس میں جو ہے نا اللہ رب العالمین کی صفت باطل ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدَرِ وَالْاعْتِزَالِ، اور وہ تو معتزلہ اور قدریہ کا قول ہے۔ اب ناظرین دیکھیں، کہتا ہے اللہ کی قسم، امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا وہ تمہارے دیوبندیوں کا نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ الگ تھا۔ پھر کہتا ہے میں اللہ کی کتاب پر، یہ ان کی پرانی عادت ہوتی ہے، جہاں دلائل نہیں ہوتے پھر وہ ہاتھ رکھتے ہیں قرآن پر اور قسم کھاتے ہیں۔ کہتا ہے میں اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ ابو حنیفہ کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، اللہ رب العزت کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کے لائق ہے، اور پھر وہ عبارت پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ اس کی ید سے مراد قدرت ہے۔ اب ناظرین اکرام دیکھیں، ان کے دھوکے کا انداز دیکھیں، دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے۔ اب یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، یہ جو عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ کا، یہ حنفیوں کا نہیں ہے، دیوبندیوں کا نہیں ہے، یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کی طرف میری جو توجہ بھائی انجینئر شہباز صاحب نے دلائی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور انہوں نے رہنمائی بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت بہتر فرمائے۔ اب دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی دیکھیں عقیدہ امام ابو حنیفہ کا الگ ہے، ان کا الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ اللہ کو عرش پر مانتے ہیں، اور یہ جو نا ید سے مراد قدرت لیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ اس سے منع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جہاں تک عرش والا معاملہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کے متعلق بھی ایک عبارت پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتا ہے وہ شخص کافر ہے جو کہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے یا زمین پر نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ جل جلالہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اب اس میں عرش بھی آ گیا، عرش بھی آ گیا، ہر جگہ بھی آ گئی نا، تو عرش پر نہ ہونے کا، یعنی عرش پر اللہ کے ہونے کا انکار کوئی کر ہی نہیں رہا، یہ بات ہی نہیں بن رہی۔ دوسری بات، جس عبارت کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ شخص کافر ہے، تو وہ عبارت وہ خود بھی اس کی سند پیش نہیں کر پاتے بیچارے۔ اب ایک ان کا دھوکہ یہ دیکھیں، بڑا عظیم دھوکہ، آپ اسے سنیں طالب الرحمان کو۔ کیا امام ابو حنیفہ نے جو مذہب بنایا ہے یا انہوں نے خود لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، یا ان کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں نے یہ مذہب گھڑا ہے؟ کیا ان کے شاگردوں نے یہ مذہب بنایا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب اس سے بری ہیں، امام صاحب کی کوئی اپنی تصنیف نہیں ہے، یہ یار لوگوں نے بنایا ہے۔ اب ایک طرف تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے کوئی، یعنی اس کی کوئی تصنیف ہی نہیں ہے، اس نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی طرف سے ساری باتیں یہ منسوب کی جا رہی ہیں، سب کچھ جھوٹ ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا طریقہ یہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ تھا، کہاں؟ وہاں لکھا ہوا فلاں کتاب۔ ارے بھائی، ایک طرف تو آپ کہتے ہو امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ ہم قسم کھا رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا، قسمیں کھا رہے ہو اور وہ حوالہ کتاب کا دے رہے ہو۔ ناظرین، آپ کو بات خوب سمجھ میں آنی چاہیے کہ دھوکہ اس چیز کو کہتے ہیں، اپنی باری آئے تو وہ چیز کتاب بن جاتی ہے اور اس پر قسمیں بھی کھائی جا رہی ہیں، قسمیں اللہ کی، اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی
اتنا تو انہیں یقین ہے، دوسری طرف بالکل ہی انکار ہے۔ یہ ہیں غیر مقلدین اور ان کا دھوکہ۔ اب یہاں کہہ رہا ہے، یہ تو وضاحت ہو گئی کہ ہم تو عرش پر اللہ کا انکار کرتے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو عبارت پیش کرتے ہیں اس کی وہ خود سند بیان نہیں کرتے، اس کی تفصیل کہ بھئی وہ اس میں جو راوی ہے نا ابو مطیع البلخی، اس کے متعلق تفصیلاً یعنی ہماری علماء دیوبند کی طرف سے یعنی اہل سنت والجماعت کی طرف سے الاجماع فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل ہے، اس پر یہ ویڈیو موجود ہے، اس پر تفصیل ہے اس راوی کے متعلق، اس چیز کے متعلق کہ بھئی یہ جو ہے نا عبارت منقطع ہے، کس طرح منقطع ہے اس کی تفصیل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ڈسکرپشن میں اس کے لنک جو ہے نا ڈال دیتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس میں پوری وضاحت آ چکی ہے۔ اب یہ ایک اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ کہتے ہیں ید سے مراد قدرت ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کہہ کر ساتھ ساتھ کچھ باتیں چھپائی ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ جل جلالہ جسم سے پاک ہے۔ اب عوام الناس کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا جائے، وہ عوام کا کیسے سمجھایا جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد قدرت بھی ہو سکتی ہے، ید سے مراد قدرت بھی ہو سکتی ہے، سمجھانے کے لیے ایک الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اس نے یہ تو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہا جائے کہ ید سے مراد قدرت ہے، آگے یہ نہیں بتا رہے کہ ولیکن یدہ صفتہ بلا کیف، کہ بھائی یہ ید جو ہے نا، بلکہ ید یعنی ہاتھ، یہ تو وہ صفت ہے جو بلا کیف ہے، جس کی کیفیت ہی نہیں ہے۔ اب کیسے کیفیت نہیں ہے؟ جیسے آگے لکھا نا وغضبہ ورضاہ صفتان من صفاتہ بلا کیف، جس طرح اللہ کا غضب ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ بلا کیف صفتیں، اس طرح جو ہے وہ بھی ایک صفت ہے۔ اب بتائیں غضب، اللہ کا غصہ، اس کا کوئی جسم ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہو جانا ہے، اس کا کوئی جسم ہے؟ بات واضح ہے نا۔ آگے وہ غیر مقلد پڑھ نہیں رہا، سنا نہیں رہا، یعنی دھوکہ دینا نا، دھوکہ دینا ہے اسے۔ جب دھوکہ دینا ہوتا ہے تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اوپر اس سے پہلے واضح یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ بھائی دیکھیں اس کے وجود کے لیے نہ جسم و جوہر ہے، نہ عرض، اور نہ اس کے لیے حد ہے۔ اب یہ فقہ الاکبر کی عبارت ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے یعنی متعلق لکھا ہوا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب یہ نہیں بیان کیا جا رہا، جن کتاب کی طرف جن کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے ان میں یہ چیزیں لکھی ہوئی وہ نہیں بتا رہے۔ اب یہ بتاؤ گے تب کہیں گے یہ تو بھائی امام ابو حنیفہ کی کتابیں ہیں ہی نہیں۔ اب خود جو بتانا ہوتا ہے اسے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کی قسم، یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین کا طریقہ ہے، اور خود اس راوی کو مان رہے نہیں ہوتے۔ اس کے بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں کہ جس سے وہ عبارت جو ہے نا وہ نقل کی ہوئی ہے۔ آگے ایک اور دھوکہ دیتے ہیں، اسے بھی سن لیجئے۔ پورے دیوبندیوں نے معتزلہ اور قدریہ کو اپنایا ہوا ہے، جہمیہ کو اپنایا ہوا ہے، ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو ابھی میری بات سنیے، دلائل آپ نے کوئی عبارت نہیں پڑھی، کوئی حدیث آپ نے نہیں پڑھی، کوئی حدیث انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، کوئی آیت پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، میری بات سنیے ابھی، دلائل پوری سنیں۔ المحند علی المفند اتنی کتاب ہے، بلکہ یہ تو موٹی ہے، اتنی کتاب ہے خلیل احمد سہارنپوری کی، کس کی؟ زکریا صاحب کی استاد کی، سہارنپور مظاہر العلوم کے مدرسے کی شیخ الحدیث کی، صاحب بذل المجہود کی کتاب ہے المحند علی المفند، اردو میں نام ہے عقائد علماء دیوبند۔ احمد رضا خان بریلوی بھی مکے میں تھا، وہ بھی تھا۔ احمد رضا خان بریلوی نے حسام الحرمین کے نام پر ان پر رد کر دیا، اور پھر ترکیوں نے ان سے کچھ سوالات کیے، بات لمبی ہے۔ انہوں نے جو 24 سوالات اس کے جوابات دینے شروع کیے نا، کہتے ہیں لِيُعْلَمْ أَوَّلًا قَبْلَ أَن نَشْرَعَ فِي الْجَوَابِ، اس سے پہلے کہ میں جواب دینا شروع کروں جان لو کہ ہم اور ہماری پوری جماعت دیوبند، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، ہم سب عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی کو مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ ابو منصور ماتوریدی کو مانتے ہیں وہ، اور ہم اعمال میں، فروع میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ عقیدہ اہم ہے یا اعمال اہم ہے؟ بتاؤ وقار۔ اچھا، تو ابو حنیفہ کے عقیدے کو چھوڑ کر ان کے اعمال پر کیا کرو گے؟ اب ناظرین کرام دیکھیں، یہاں یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ پورے دیوبندیوں نے معتزلہ اور قدریوں کو اپنایا ہوا ہے، جہمیہ کو اپنایا ہوا ہے، ابو حنیفہ کا چھوڑ رکھا ہے، امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ تو معتزلہ اور قدریوں کا عقیدہ ہے، جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ اور کیوں بھائی؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھئی یہ کہتے ہیں نا کہ سب ہی پوری جماعت دیوبند ہم عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی کو مانتے ہیں اور فروع میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ
کہ عقیدے کو چھوڑ کر اعمال کو کیا کرو، یہ نہیں کہتے ہیں کہ جب عقیدہ نہیں مانتے اعمال کو کیا کرو گے. یعنی آپ نے جو کہا ہے، یہ جو کہا ہے کہ ہم عقیدے میں ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ تم چھوڑ رہے ہو. اب یہ اس طرح کہنے سے بھائی ایک کسی نے کسی چیز کی تشریح کی ہوتی ہے، وضاحت کی ہوتی ہے، اس کی بات کو لیا جاتا ہے. اب ان چیزوں میں ان حضرات نے جو تشریح کی ہے تو اس کو لیتے ہیں، اس سے یہ مراد تھوڑی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا. اس کی مثال دیکھ لیں خود غیر مقلدین کی کتاب سے. اب غیر مقلدین سے پوچھو کہ بھئی غیر مقلد ہو، آپ یہاں کیا کہو گے؟ یہاں جو تم نے خود لکھا ہے، اب دیکھیں یہ تاریخ اہل حدیث میں یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور سید عبد القادر جیلانی بلحاظ اصول حنبلی تھے. اصول میں حنبلی، یعنی عقیدے میں کیا تھے؟ حنبلی تھے. کون؟ امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم اور امام سید عبد القادر جیلانی. یہ اصول میں کون تھے؟ حنبلی تھے. یعنی اصول میں کیا، آگے نیچے دیکھیں اور وضاحت ہے. پس اس طرح سید عبد القادر جیلانی فروع میں اہل حدیث تھے اور اصول میں حنبلی تھے. فروع میں اہل حدیث تھے. اب یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی اہل حدیث کون اہل حدیث؟ جس کا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ ہو. تو فروع میں تو سید عبد القادر جیلانی اہل حدیث تھے، یہ کہتے ہیں. اصول میں حنبلی تھے. اب بتائیں، لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ سید عبد القادر جیلانی ہمارے ہیں، یہ رب الیدین کیا کرتے تھے. اب تو کہتے ہیں کہ اس اصول میں حنبلی تھے، یعنی عقائد میں کیا وہ حضور کے عقیدہ، اس کا عقیدہ حضور والا عقیدہ نہیں تھا. اور پھر کیا امام ابن تیمیہ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ نہیں تھا. پھر کیا امام ابن قیم کا عقیدہ حضور والا عقیدہ نہیں تھا. اب دیکھیں یہاں جو لکھا یہ ایک دھوکہ، اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ عقیدہ حضور والا نہیں تھا. یہ ایک چیز کی وضاحت ہے کہ وہ اس چیز میں ان چیزوں کو مانتے ہیں جس کی وہاں انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ بھی بالکل اس طرح کا عقیدہ ہے کہ جہاں علماء نے کہا کہ ہم عقائد میں امام منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں عقیدے میں، تو یہ اس سے نکالا. دیکھیں بھئی امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا ہے، بالکل ہی غلط بات ہے. وہی عقائد ہیں امام ابو حنیفہ کے جو علماء دیوبند کے ہیں، جو علماء اہل سنت والجماعت احناف کے ہیں، وہی عقائد ہیں. اب یہاں یہ کہ اب خود تو یہ جہاں لکھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ نواب صدیق حسن خان نے یہ ان ماتریدیہ اور اشعریہ کے متعلق کیا لکھا، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا، اس کی کتاب ہے نا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہر جگہ ہے عرش پر. نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے نا، جس طرح فروعی مسائل میں 4 گروہ ہیں، اسی طرح اصول عقائد میں اہل سنت کے 3 گروہ ہیں. اب دیکھیں فروعی مسائل میں کتنے گروہ ہیں؟ 4 گروہ ہیں. کون سے؟ آپ کو معلوم ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4 گروہ ہے نا. اور اصول عقائد میں اہل سنت بتا رہے ہیں، وہ 3 گروہ جو بتا رہے ہیں عقائد میں، اصول میں اہل سنت کے 3 گروہ ہیں. اہل سنت انہیں کہہ رہے ہیں کون؟ غیر مقلد نواب صدیق حسن خان. کون سے؟ حنابلہ، ماتریدیہ، اشعریہ. اب بتائیں یہ اگر آپ جو کہتے ہیں نا کہ حنبلی والوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی تو اہل سنت میں شمار کریں، ماتریدیہ میں ان کو شمار کریں، ماتریدیہ کو، اشعریہ کو انہوں میں شمار کر رہے ہیں. اب بتائیں اس طرح کہہ دینے سے کیا ان کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ ہٹ جاتا ہے؟ اب ماتریدی کہہ دینے سے کیا اس کا عقیدہ امام ابو حنیفہ سے ہٹ جاتا ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ ہے غیر مقلدین کے دھوکے. جب اپنی باری آتی ہے ان سے، جب یہ کہنے پہ آتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں، تو ساری کتابوں رد کر دیتے ہیں. جب اہل سنت والجماعت علماء دیوبند پر اعتراض کی باری آتی ہے تو وہیں سے عبارت نکال کر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ نہیں تھا. تو ناظرین بات واضح ہے، غیر مقلدین کا ایک دھوکہ ہے کہ غیر مقلدین کی قسمیں کھانا یہ بھی جھوٹ ہے، اور جو عبارت پیش کرتے ہیں اس میں خیانت بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، اپنی طرف سے مفہوم نکالتے ہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، جن کے دلائل موجود ہیں اور واضح دلائل موجود ہیں. اب غیر مقلدین جو اللہ کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک دلیل ایسی نہیں ملتی جس میں یہ وضاحت ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور کہیں بھی نہیں ہے. آج تک کسی غیر مقلد نے ایک بھی اس طرح کی کوئی دلیل نہیں دی. بالکل ہی بے بس و لاچار ہیں. پھر ان کے پاس یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے، اس پر ہم نے ہاتھ رکھ کر قسم کھائیے، بس یہ طریقہ ہوتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی